الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں دوستو، اس روئے زمین کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ پورے جہاں کو پیدا کر کر ان سب کو روزی اور ان سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اسی لیے خوبصورت انسان بنایا کیونکہ انسان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ پوری کل کائنات میں جہاں جو چیز پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور جو نظر نہیں آتی، ان ساری اشیاء کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو ظلم پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے بندوں کو ستائے، کوئی اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائے۔ یہاں تک کہ اللہ کی بنائی ہوئی جتنی جو زمین پر مخلوقات ہے، ان مخلوقات کو بھی اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، بلا وجہ انہیں مارنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے انہیں پسند کر کر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان سارے مخلوق میں سب سے افضل جس کو اللہ نے بنایا وہ انسان۔ پھر اللہ وہ انسان سے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ آؤ تم میری رحمت کی طرف، آؤ تم میری مغفرت کی طرف۔ بندہ زمین پر جہاں جو جس حال اور جس شعبے میں اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ بندوں کو بار بار اعلان کر کر بلواتا ہے، اور اللہ بندوں کو یہ کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ تو میں تمہیں کامیاب کروں گا، تم میری رحمت میں آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ تو اللہ کی طرف بندہ جب بڑھتا ہے تو بندے کی بڑھنے کی جو اسپیڈ ہوتی ہے، ایک قدم انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ بندے کی طرف 2 قدم اللہ بڑھتا ہے۔ بندہ جب اللہ کی طرف چل کر بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے بندے کے حق میں کہ اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، تم مجھ سے اپنا رشتہ جوڑو، تم مجھے یاد کرو۔ اللہ رب العالمین بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر بندوں کو پتہ چلے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے تو یہ بندہ ہر وقت اللہ ہی کے ساتھ جڑ کر رہنے کو پسند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے اپنی ماں جو جس نے اس کو پیدا کیا، اس سگی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسے کئی ماؤں کی محبتوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور اللہ کی محبت ایک پلے میں رکھ دے تو اللہ کی محبت کا کوئی مقابلہ دنیاوی محبت نہیں کر سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہے
اور دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ اپنے ایک بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اس کو چومتی ہے، پھر تھوڑا وقت نہ گزرا کہ پھر اٹھاتی ہے، پھر اس کو سینے سے لگاتی ہے، پھر اس سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو دیکھنے والے ان کی نگاہیں اس بچے اور ماں پر ہی اٹک جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کیا تم یہ عورت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ عورت، وہ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کر رہی ہے، تھوڑا وقت نہ گزرا کہ سینے سے لگا کر چومتی ہے، اس کا سینہ اس کی محبت سے لبریز ہے، یہ کیسے اٹھا کر آگ میں ڈالیں گی؟ تو فرمایا کہ جیسے یہ ماں اس بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ انسان کا تعلق اس رب سے جب جڑتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم چاہے سمندر اتنے گناہ لے کر میرے پاس آ جاؤ، چاہے آسمان اتنے گناہ لے کر تم میری طرف آ جاؤ، چاہے تم روئے زمین کی ذرات اور درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کر کر آ جاؤ، ان سارے گناہوں کو دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ گے، لیکن میری رحمت جب تمہارے طرف آئے گی تو مجھے کوئی فرق نہیں گرے گا، چاہے زمین آسمان تمہارے گناہوں سے بھر جائے تو معاف کرنے میں مجھے ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے صرف تو کہہ دے میں تجھے معاف کر دوں گا، تو صرف زبان کو چلا، ہاتھ کو اٹھا، اس سے پہلے میں تیری مغفرت کر کر تجھے پاک کر دوں گا۔ یہ اللہ اتنے گناہوں کو دیکھ کر بھی بندے پر ناراض نہیں ہوتا۔ یہ انسان رات اور دن، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر آن اگر گناہ کرتے ہوئے اپنے زندگیوں کو گزارے تو اللہ کہتا ہے تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن میں رب العالمین تمہارے ان گناہوں پر تمہیں معاف کرتے ہوئے نہیں تھکوں گا۔ یہ رب العالمین ہے، جس کو ہم نے اپنا رب مانا ہے، وہ رب ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، اس کا یہ رویہ ہے۔ لیکن ہم انسان اتنے دنیا کے چیزوں میں اور دنیا میں ایسے منہمک کہ اس رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور گناہ کر کر بھی ہم اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے کو کہیں ڈرتے ہیں تو کہیں بے خوف ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے ہر وقت وہ رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور اس سے معافی کے لیے فریاد کرتے رہے، ہر وقت رب کو کہے تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی مجھے معاف کرنے والا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی میرے بگڑے کاموں کو سنوارنے والا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی مجھے روزی دینے والا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی مجھے صحت دینے والا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی میرے غموں کو میرے دل سے، میرے سینے سے ہلکا کرنے والا، تیرے علاوہ میرے غموں کو ہلکا کرنے والا کوئی نہیں، تو ہی ہے جو مجھے پالتا ہے، اور تو ہی ہے جو رات اور دن میری پرورش کرتا ہے، تو ہی ہے جو ہر ضروریات کو میری جو میں جانتا ہوں وہ، اور جو میں نہیں جانتا وہ بھی تو ہی پوری کرتا ہے۔ میں چاہے رات میں تجھے پکاروں تو ہی میری سنتا ہے، میں چاہے زور سے پکاروں تو ہی تو میری سنتا ہے، چاہے میں دھیرے پکاروں، دل میں پکاروں، منہ میں ہی میں رب کو یاد کروں، رب کہتا ہے میں اس کو بھی سنتا ہوں، اور جب تو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس پکارنے پر فوراً تیری حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ تو انسان یہ ذہن میں بٹھائے ہر جگہ اور ہر آن رب ہی ہے، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس کو ہم نے رب مانا، جس پر ہم نے ایمان لے آیا، جس کو ہم نے دل میں بٹھایا، جس کو ہم نے زندگیوں میں لیا، جس کے لیے ہم نے نمازیں پڑھی، جس کے لیے ہم نے روزے رکھے، جس کے سامنے ہم نے آنسو بہائے، جس سے ہم نے امیدیں باندھی، جس سے ہم نے حاجتوں کو مانگا، وہی رب ہے جو سب کی سن کر سب کو دیتا ہے، وہی رب ہے جو ہماری سن کر ہمیں بھی عطا کرے گا، اور وہی رب ہے جس کو ہم نے رب مانا، جو موت بھی دے گا تو موت کے بعد بھی وہی زندہ کرے گا۔
یہ رب العالمین کی رحمت اتنی زیادہ ہے، انسان تو انسان کے علاوہ کی مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ تو خیر، لیکن جو نظر نہیں آتی اس کو بھی وہ رب پالتا ہے۔ پتھر کے اندر ہوا کو پہنچا کر روزی پہنچانا یہ رب کی قدرت، زمین کے نیچے مخلوقات کو روزی پہنچا کر ہوا کا پہنچانا یہ رب کی قدرت، زمین کے اوپر انسان کے علاوہ کی مخلوقات جو نظر نہیں آتی وہ مخلوقات کو روزی پہنچانا یہ رب کی قدرت۔ اس کی رحمت نے سب کو گھیرا ہوا، اس کی رحمت ہر طرف ہر آن بندوں کے اوپر بکھری ہوئی ہے، اس کی رحمت ہی پر پوری کائنات زندہ ہے، اس کی رحمت اس کے غصے سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ رحمتی ان رحمتی غضبت ان رحمتی سبقت وغضبی، اور اس کی رحمت ہی کے بنیاد پر ہم زندہ ہے۔ وہ اگر رحیم نہ ہوتا، اگر اس کی رحمت اتنی وسعت کے ساتھ ہم پر حاوی نہ ہوتی، ہم کو اس کی رحمت نے اگر گھیرا ہوا نہ ہوتا تو پہلے سجدے ہی پر ہم موت کے حقدار تھے۔ اگر اس کی رحمت اگر ہمارے اطراف اور ہمارے اوپر اگر نہ ہوتی تو ایک نماز کے چھوڑنے ہی پر ہم قتل کرنے کے جو ہے تو حقدار ہو جاتے، ایک روزہ چھوڑنے ہی پر ہم سزائے موت کے مستحق ہو جاتے، ایک گالی دینے ہی پر نعمتیں کو چھین لینے کے حقدار ہم ہو جاتے۔ اگر ہم اس کی رحمت اگر اس نے ہمیں لپیٹ میں اپنے نہ لیا ہوا ہوتا تو رات دن کی بدفعلیاں، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ اور ان سارے گناہوں کے ساتھ سب سے بڑا گناہ وہ رب پکارے پھر بھی نہ جائے، وہ رب بلائے پھر بھی نہ بڑھے، وہ رب آواز دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور وہ بتائے اپنی طرف آنے کا راستہ پھر بھی نہ جائے، اور وہ حرام کو حلال کو واضح کر کر بتلائے پھر بھی حلال کو چھوڑ کر حرام میں ہاتھ ڈالے، حرام کے اندر آنکھ کو ڈالے، حرام کے اندر اپنی روزی کو تلاش کرے، اور وہ جب بتائے حرام اور حلال پھر بھی حلال کی طرف نہ بڑھے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ ہمیں پال رہا ہے یہ ان کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی محبت ہے جس بیس پر آج ہم زندہ ہیں، ورنہ تو کب کا یہ ہم نے اپنے جو ہے جہنم میں جانے کا پروانہ چن لیا، کب کا یہ ہم نے اپنے آپ کو رب کے خلاف کھڑا کر کر اس کے ساتھ ٹکر لے لی، کب کا یہ ہم نے رب کو چیلنج اپنے اعمال سے کر دیا، لیکن رب اتنا بڑا، رب کی قدرت اتنی بڑی، ہم چھوٹے موٹے سجدے کرتے ہیں اور کچھ وقت کے اعمال ٹوٹے پھوٹے انداز میں کرتے ہیں، اور ہم یہ امید بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سجدے میرے جنت میں لے جائیں گے، یہ نمازیں میری جنت میں لے جائے گی، یہ نمازیں مجھے اللہ تک پہنچائے گی، یہ صدقات، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ فرائضات، یہ نیکی کے کام، یہ صدقات، یہ اچھے کام، مساجدوں کی تعمیر، مکاتبوں کی تعمیر، مدارسوں کی تعمیر، راتوں کی تہجدیں، یہ سب مجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ غلط فہمی اور یہ دھوکہ ہے، کیونکہ ہمارے اعمال پر ہم جنت میں جائیں گے ہی نہیں، جنت میں اللہ کی رحمت پر ہم جائیں گے۔ حضرت یحییٰ اقسم رحمہ اللہ تعالی علیہ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں ان کو پہنچایا گیا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیا بنی آپ کے ساتھ؟ تو کہا کہ میرے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ ہوا، رب نے مجھے پوچھا کہ یحییٰ تو دنیا سے کیا لے کر آیا؟ تو میں نے کہا یا الہ العالمین یہ 55 حج ہے میرے جو میں نے لے کر آئے۔ تو اللہ نے کہا تیرا ایک بھی حج قبول نہیں، اور بتا کیا لے کر آیا؟ 55 حج اللہ کہہ رہا ہے قبول نہیں۔ کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ الہ العالمین یہ اتنے سال کی سجدے اور نمازیں میں نے تیرے لیے کیے ہیں، یہ لے کر آیا۔ اللہ نے کہا یہ تیری نمازیں بھی مجھے قبول نہیں، یہ بھی تیری نمازیں تیرے لیے میرے لیے نفع کی نہیں ہے، لہذا یہ نمازیں بھی چھوڑ، یہ بھی قبول نہیں۔ اور کیا لے کر آیا؟ کہا اللہ راتوں کے سجدے بھی قبول نہیں، حج کیے وہ بھی قبول نہیں۔ تو اللہ میں نے روزے اتنے سالوں کے لے کر آئے، کہا وہ بھی قبول نہیں۔ کہا میں نے زکوٰۃ اتنی دی، کہا وہ بھی قبول نہیں۔ کہا الہ العالمین میں نے قرآن کا کام، دین کا کام،
لوگوں کو احادیث پہنچانے کا کام، لوگوں تک اچھائی اور خیر کے پہنچانے کے کام کیے ہیں تیرے لیے، اللہ نے کہا وہ بھی قبول نہیں۔ کہا بتا میرے لیے تو کیا لے کر آیا جس کے بدولت میں تجھے جنت میں پہنچاؤں؟ تو کہنے لگا یا الہ العالمین، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں تو ہار گیا، میرے پاس تو اب کوئی نیکی نہیں جس سے میں طلب کر سکوں جنت کو، اب بس اللہ میں ایک سہارا ہے جس کو لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ سہارا ہے کہ تیری رحمت پر مجھے امید ہے، میں تیری رحمت پر امید باندھ کر آیا ہوں کہ تیری رحمت مجھ پر حاوی ہو جائے اور تو مجھے معاف کر کے جنت میں پہنچائے۔ اسی وقت اللہ نے کہا ہاں ہاں اب تو نے ٹھیک کہا ہے، اب تو نے ٹھیک کہا ہے، وجبت لک جنتی، اب وجبت لک رحمتی، اب تیرے لیے واجب ہو گئی ہے میری رحمت کے بنیاد پر کہ تجھ کو میں جنت عطا فرماؤں۔ اللہ پر رحم، اللہ کے ساتھ رحمت، اللہ کی رحمت کو مانگا، اللہ کی رحمت پر امید باندھی اور کہا کہ تیرے رحمت ہی پر مجھے امید ہے کہ تو مجھے اپنی رحمت کی بنیاد پر جنت پہنچائیں گا۔ تو اللہ نے کہا ہاں یہ ہے، تو یہ سب کچھ کر کر آیا، لیکن تو نے جو گھٹنے ٹیک دیا اور کہا تو چاہے گا تو ہی میں جنت میں جاؤں گا، تو لے میں نے چاہ لیا، میری رحمت اب میرے غصے پر غالب ہے، اب تو جنت میں جا۔ اتنے بڑے اللہ والے، ان کے اتنی عبادتیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ قبول نہیں، جنت میں پہنچے تو اپنی اللہ کی رحمت پر۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے نیککار اور اتنے خوف اور اتنے ڈر کے ساتھ زندگی گزارتے؟ کہا میں ڈر کے ساتھ تو گزارتا ہوں، لیکن ساتھ میں اللہ کے رحمت پر مجھے اتنا بھروسہ ہے، اتنی امید ہے کہ مجھ کو جتنی ہے اتنی کسی کو نہیں ہے آپ لوگوں میں سے۔ تو ان کے بارے میں کہتے کہ مجھے اللہ نے الہام کیا اور میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور مجھ سے کہا کہ شبلی اگر میں تیرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے رکھ دوں تو کوئی تجھے منہ لگوانے والا نہ ہوگا، اگر میں تیرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے رکھ دوں تو کوئی تجھے منہ لگوانے والا نہ ہوگا، کوئی تیرے قریب نہیں آئے گا، کوئی تجھ سے بات نہیں کرے گا۔ تو حضرت شبلی کہتے میرے دل پر جب یہ الہام ہوا تو میں نے اپنے انداز سے اللہ سے کہا اللہ اگر میں تیری رحمت کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دوں تو کوئی تجھے سجدہ کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کو کہہ رہے اللہ اگر میں تیری رحمت کو کہ کتنی وسیع ہے، تو کتنا رحمان ہے، تو کتنا رحیم ہے، کوئی بھی بندہ پھر تجھے سجدہ نہیں کرے گا، رحمت ہی کے بھروسے اپنی زندگی کو گزارے گا۔ تو اللہ نے دل میں پھر الہام کیا اور کہا کہ شبلی میں تیری بات لوگوں کو نہیں بتا تھا، تو بھی میری بات لوگوں کو نہ بتا۔ اتنا بڑا رحمان ہے اللہ، اتنا بڑا، اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی وسعت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے امت کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ رب کے ہم بندے ہیں، اس رب کی ہم مخلوق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے اللہ کہتا ہے میرے حکم پر تم اپنے زندگیوں کو گزارو۔ اللہ کہتا ہے روزی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہیں کھانی ہے، روزی میرا مسئلہ ہے کہ میں تمہیں پہنچاؤں گا موت سے پہلے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ موت آئے اور تیرا ایک دانہ زمین پر باقی رہے۔ اللہ کہتا ہے تو روزی کی فکر نہ کر، میری رحمت تجھ پر حاوی ہے، میری رحمت نے تجھ کو گھیرا ہوا ہے، چاہے دنیا کی ساری چیزیں تجھ سے چھین لی جائے، اللہ کہتا ہے میری رحمت سے تو نا امید نہ ہو، میں تجھے پالوں گا۔ کوئی چیز چاہے کتنی مہنگی ہو جائے تو ڈر اور خوف نہ کر، پالنا تو مجھے ہے۔ تو چاہے گھر میں بیٹھے رہے، بستر پر لیٹے رہے، اور چاہے تو مارکیٹ میں رہے، کاروبار اور محنت کرتا ہوا کاشتکاری کرے، اللہ کہتا ہے مجھے پالنا ہے، میں تجھ کو پالوں گا۔ چاہے تو نیکی کر، چاہے تو گناہ کر، چاہے تو گھر میں رہے،
چاہے تو اچھائی کر چاہے برائی کر، اللہ کہتا ہے روزی میرا ذمہ ہے، میں تجھ کو پہنچا کر رہوں گا۔ یہ بندے کا یقین جب اللہ پر پہنچتا ہے، اللہ کا یقین جب دل میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ پالتا ہے، جب یہ دل دماغ گواہی دیتا ہے، پھر یہ انسان مخلوق کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتا، اس رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھر اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر اس رب کے سامنے ہی اپنے آپ کو بچا دیتا ہے۔ پھر یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرتا، پھر یہ لوگوں کے حقوق کو چھینتا نہیں۔ چھینتے کیوں ہے لوگوں کے حقوق کو؟ روزی بڑھ جائے۔ چھینتے کیوں ہے لوگوں کے حقوق کو؟ کہ اولاد کے لیے ذخیرہ جمع ہو جائے۔ ہم دوسروں کے حق کیوں کھاتے ہیں؟ دوسروں کے حقوق کیوں لپیٹ لیتے ہیں؟ چوری اور ڈاکہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس سے ہم وہ چیزیں حاصل کر لیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تیری روزی میں نے اپنے ذمہ لی ہے، تجھے چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ناحق لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس تیرا دل اور تیرا دماغ اور تیرا رگ رگ سے یہ آواز آنی چاہیے، پالنے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، پیٹ بھرنے والا اللہ، پیاس بجھانے والا اللہ، مسائل کا حل کرنے والا اللہ، روزی دے کر اس سے برکت دینے والا اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ، مسائل کے حل کرنے والا اللہ، ضروریات زندگی نہیں ہے تو دینے والا اللہ، مکان نہیں ہے تو دینے والا اللہ، پہننے اور اوڑھنے کے اسباب نہیں ہے تو دینے والا اللہ۔ رگ رگ سے جب یہ آواز آئے گی تو اللہ کہتا ہے ایک وقت کے بعد یہ سب چیزیں میں تجھے دے دوں گا، بس تو اپنے آپ کو فارغ کر دے میری عبادت کے لیے، میرے لیے تو اپنا وقت نکال، تو مجھ کو راضی کرنے کے لیے آگے آ، پھر میرے ذمہ ہے تجھ کو روزی دینا، پھر میرے ذمہ ہے تجھ کو پالنا۔ حضرت عطا ارزق رحمت اللہ علیہ وہ کہتے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے دیکھا میرے گھر میں آٹا نہیں، کھانا نہیں، میرے بیوی نے کہا یہ 2 درہم لو اور بازار جا کر آٹا خرید کر لے آؤ۔ میں نکلا، جیسے بازار میں پہنچا دیکھا ایک غلام ہے، ایک لڑکا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگ گیا میرے مالک نے مجھے 2 درہم دیے تھے کہ کچھ خریدی کر سامان لے جاؤ، لیکن وہ 2 درہم میرے گم ہو گئے۔ تو کہا اچھا، اب یہ اللہ والے ان کے دل و دماغ میں یہی اللہ کرتا ہے، اور ان کی کل ملکیت بھی 2 ہی درہم۔ انہوں نے کہا یہ 2 درہم لے لے، اور اپنے مالک نے جو کہا وہ لے کر جا۔ اپنے گھر کا آٹا نہیں لیا، اس کو دے دیے اور یہ چلا گیا۔ جب یہ چلے گئے تو یہ واپس جب گھر جانا چاہ رہے تھے تو سوچا گھر جاؤں گا تو سوال ہوگا آٹا کہاں ہے، تو سوچا چلو مسجد ہی جاؤ۔ مسجد گئے اور جا کر وہاں پر اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھ گئے، اللہ کو یاد کرنے لگ گئے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئے، اللہ کے سامنے نماز پڑھنے لگ گئے، اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگ گئے، اللہ کے سامنے اپنا جو مسئلہ تھا روزی کا، بیوی کا، بھوک کا، ان سب کا اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے التجا اور سوال پہ سوال کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ کوئی اسباب، کوئی ذریعہ نظر نہ آیا۔ جب رات ہو گئی، ان کا ایک دوست تھا جو لوہار تھا، جو لوہے کا کام کیا کرتا تھا، وہ ان کے قریب پہنچے، ان کے ساتھ میں اپنا وقت گزارا۔ جب وہ ان کا بھی دکان بند کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیری پریشانی جو ہے وہ پریشانی کو میں تو دور نہیں کر سکتا، لہذا ایک کام یہ کر لو، یہ جو ہے نا پھاوڑا جو تندور کے اندر سے جو روٹی کے نکالنے اور آگ کو بنانے کے، آگ کو دہکانے کے کام آتا ہے، یہ کھورا لے کر تو چلا جا۔ انہوں نے ان کو کھورا دے دیا، انہوں نے تھیلی میں ڈالا اور وہ گھر کی طرف نکلے۔ جب گھر کی طرف گئے تو گھر کے دروازے میں پہنچ کر ہی انہوں نے وہ تھیلی اندر پھینک دی، خود کو اندر نہیں لے کر گئے کہ کہیں سوال کیا نہ ہو کہ روٹی اور آٹا جو لانے کے لیے گئے تھے اس کا کیا بنا۔ گھر کے اندر انہوں نے اس کو پھینک دیا اور ویسے واپس چلے گئے۔ پھر عبادت میں لگ گئے عشاء تک، عشاء کے بعد پھر رات تک۔ اس کے بعد پھر آخر جب نیند کا غلبہ آنے لگ گیا تو گھر آئے۔ جب گھر آئے تو گھر میں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی تنور کے اوپر خوبصورت روٹیاں پکا رہی ہے اور روٹیوں کی خوشبو آ رہی ہے اور بہترین عمدہ قسم کی خوشبو گھر میں مہک رہی ہے۔ اندر پہنچ کر پوچھتے اپنے بیوی سے
کہ یہ آٹا کہاں سے آیا؟ تو وہ بیوی کہنے لگ گئی آٹا تو تم نے ہی لا کر دیے، دروازے سے ہی تم نے پھینک دیا اور چلے گئے، مجھ سے سوال نہ کیا نہ بات کی اور تم چلے گئے، جہاں سے تم نے لے کر آئے وہیں سے آیا، اور یہ آٹا اتنا خوشبودار ہے اور یہ آٹا اتنا بہترین اور اتنا ملائم ہے، میں نے آج سے پہلے ایسا آٹا نہیں دیکھا، لہذا جب دوبارہ تمہیں خریدے کے لے جانے کی نوبت آئے اسی دکان سے لے آنا جس دکان سے آج تم نے آٹا لے کر آئے۔ وہ کہنے لگے انشاءاللہ ضرور لے کر آؤں گا۔ تو اللہ نے ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے، جو انہوں نے ان کے دوست سے وہ پھاوڑا جو لایا ہوا تھا اس کو گھر میں پھینکا تھیلی میں ڈال کر، جو لے کر آئے تھے، اللہ نے اس کو اپنے قدرت سے اپنے رحمت سے آٹا بنا دیا، اور وہ آٹے سے انہوں نے بہترین روٹیاں بنائی، خود نے بھی کھائی اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائی۔ تو اللہ کی رحمت جب بندوں پر آتی ہے تو انسان کو رونے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، اور انسان کو دنیا میں اپنے ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھانے کی اور حرام کو اپنے منہ میں ڈالنے کی اور لوگوں سے چھین کر لینے کی ضرورت نہیں گرتی، کیونکہ اس کو یقین جب ہوتا ہے اللہ پالے گا، اللہ دے گا، اللہ کی رحمت میرے ساتھ، اللہ کی قوت میرے ساتھ، میرا رب رب العالمین ہے جو ایک گندے جانور کو اللہ کھلاتا ہے جس کے قریب سے ہم گزرنا نہیں چاہتے، ایسے اور اس سے بڑا انسان وہ جس نے شرک کیا، زمین کے سارے جانوروں سے بدتر اس کو کہا ہے جو مشرک ہے۔ اللہ کہتا میں اس کو پالتا ہوں، تم تو کلمے والے ہو، تم تو نمازی ہو، تم تو روزہ رکھتے ہو، تم تو مجھے رب مانتے ہو، تم نے محمد رسول اللہ کو نبی مانا ہے، اللہ کہتا میں تمہیں کیسے بھوکا ماروں گا، میں تمہیں کیسا تمہارے لیے پریشانیوں کو تمہارے راستے میں ڈالوں گا، میں کیسے تمہیں جو ہے تو بیمار کر کر تمہیں جو ہے مصیبت پہنچاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں تمہارے لیے بیماریاں میری طرف سے رحمت ہے، بھوکا پن میری طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے، آزمائشیں میری طرف سے جو آئی دنیا میں، اللہ کہتا ہے یہ سب تمہارے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے کہا جو عبادتیں کر کر میں نے جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ کو تمہارے لیے طے کیا ہے، تم اپنی عبادتوں سے وہ ٹکٹ خرید نہیں پا رہے ہو، عبادتوں میں کمزور ہو، حالات ڈال کر میں تمہیں اس قابل بنا دیتا ہوں اور اس طرح کا تمہیں مقام دیتا ہوں، پریشانیاں اور مصیبتیں اور فقر و فاقہ ڈال کر، بیماریاں ڈال کر اس قابل بناتا ہو کہ وہ ٹکٹ کے تم مستحق ہو جاؤ جس کو لے کر تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ حالات بھی ہماری آخرت کے لیے، یہ دنیا کی ساری اسباب بھی ہماری آخرت کے لیے، اس لیے رب پر یقین کر کر رہنا یہ ایمان والے کا اولین ذمہ ہے کہ یہ ایمان والا رب پر یقین اور توکل رکھ کر اپنی زندگیوں کو گزارے۔ مارکیٹ بازار سے انسان نہیں پلتا، کاروبار دکان سے انسان نہیں پلتا، روزی بڑھ کر انسان روزی کما کر انسان خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ کی رحمت جب تک ہے تب تک ہم ہنسیں گے، اللہ کی رحمت جب تک ہم پر ہے تب تک ہم صحیح سالم ہیں، اللہ کی رحمت جب تک ہے جب تک ہم زندہ ہے، اللہ کی رحمت اگر ہم سے روٹ جائے پھر ہماری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ وہ لوگ جس نے رب کو شرک مانا، وہ لوگ جس نے رب کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی رحمت ان سے ناراض ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، حق اور غلط اور صحیح میں انہیں فرق محسوس نہیں ہوتا، رب اور مخلوق میں انہیں فرق محسوس نہیں ہوتا، اس لیے رب کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ان لوگوں نے اپنے معبود بنائے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اس لیے اس رب کی طرف بڑھنے اور اس کے رب کی طرف آنے اور اس رب کے قریب آنے کا اللہ کہتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ آؤ میری طرف، ادعو الی سبیل ربک، کہ ادعو الی سبیل، اللہ کہتا ہے میں دعوت دیتا ہوں تمہیں میری طرف آنے کی۔ تمام نبیوں نے یہی کیا، تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی کیا، مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑا، مخلوق کو اللہ کی رحمت، اللہ کی وسعت رحمت اس پر مطمئن کیا، اور مخلوق کو مخلوق سے توڑ کر اللہ کے ساتھ جوڑ کر اعمال صالحین پر کھڑا کیا۔ جب وہ کھڑے ہو گئے اللہ نے ضروریات زندگی پوری کی پوری اللہ نے انہیں غیب سے عطا فرمائی۔ ہماری ضروریات پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا یقین رب پر نہیں، اللہ کی رحمت پر ہمارا یقین نہیں۔ آج تو ہم تھوڑے حالات سے ڈر جاتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت دنیا میں کوئی نہیں، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہے، اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں روتے ہوئے آتی ہے، روتے ہوئے جب آتی ہے تو پوچھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟
تو حضرت فاطمہ کہتی کہ ابا میں کیوں نہ رہوں، میں ابھی خانہ کعبہ سے آ رہی ہوں اور میں نے وہاں پر کفار مشرکین اور اہل قریش کے لوگوں سے یہ بات اپنے کانوں سے سنی کہ وہ یہ پلاننگ اور یہ تدبیر کر رہے ہیں کہ آپ جب مکہ میں جب حرم میں داخل ہو گئے تو یہ آپ پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیں گے اور آپ کو قتل کرنے کی تدبیر اور پلاننگ کی، اور ان کا کہنا یہ ہے سب مل کر ایک ساتھ کریں گے تو کسی پر ان کے قتل کا جو ہے تو گناہ نہیں ہوگا، یعنی کسی پر ان کے قتل کا الزام نہیں ہوگا، سب مل کر ایک ساتھ حملہ کر کر انہیں قتل کر دیں گے۔ آج جیسی مکہ میں حرم میں پہنچے گے اسی وقت سب تیار رہ کر اپنے آپ ایک ساتھ حملہ کر دیں گے۔ یہ بات میں سن کر آ رہی ہوں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں، ان لوگوں نے گھیرا ڈال کر اپنے آپ کو بٹا دیا ہے، بس وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں میں کیوں نہ رہوں، میرے ابا کو مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے، میرے ابا کو ستانے کے لیے تدبیریں رچی جا رہی ہے اور میرے ابا کو مارنے کے لیے اکٹھا ہو کر مکہ میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت فاطمہ سے اللہ کے حبیب نے کہا فاطمہ جاؤ پانی لے آؤ، پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کہا کہ بیٹا فاطمہ رک جاؤ، میں اب حرم میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور کہا کہ اب میں حرم میں جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی کہ ابا وہاں تو دشمن بیٹھے ہوئے ہتھیار کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب نے کہا فاطمہ تو نہ ڈر، اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے علاوہ زمین پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے حبیب پہنچے، جب مکہ میں حرم میں جیسی داخل ہو گئے، یہ جو بیٹھے ہوئے دشمن تھے قریش، ان لوگوں نے دیکھا تو ایک نے آواز لگائی لو لو دیکھو آ گیا اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ حملہ کرو۔ جب ایک نے آواز لگائی سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، جیسے سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اب دوڑنا ہی تھا حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ان کے جو ٹڈیاں تھی وہ سینے سے لگ گئی اور ایسی چپک گئے، سینے سے ٹڈیاں لگ گئی ایسی چپک گئے کہ وہ اوپر اور سامنے کوئی چیز دیکھ ہی نہ پائے۔ ان کے ٹڈیاں اتنی نیچے، ان کے پیروں پر ان کی نگاہیں، اب وہ آگے کون ہے، آگے کہاں ہے محمد رسول اللہ، یہ انہیں نظر ہی نہیں آنے لگ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، یہ اللہ کی رحمت کہ ان کے گردنوں کو فرشتوں نے جگڑ دیا، نیچے کی طرف گھما دیا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی گردن کو اوپر نہیں اٹھا سکتے۔ وہ چیخنے لگ گئے ہاں یہ کیا ہو گیا، ہماری گردنیں ہمارے چہرے اوپر کیوں نہیں ہو رہے۔ محمد رسول اللہ آگے بڑھے، اپنے ہاتھ میں مٹھی میں جو ہے مٹی بھر دی اور ان کے چہروں کی طرف پھینک دیا۔ جس چہرے پر جس کے سر پر وہ چہرے کا ایک بھی کنکر جا کر گرا، اللہ رب العالمین نے بدر کے جنگ بدر میں اللہ نے کافریت کے حالت میں، کفر کی حالت میں اللہ نے صحابہ کے ہاتھوں انہیں قتل کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے جب پھینکا تو بد دعا دی اور کہا کہ اللہ ان کے چہروں کو پلٹ دے، الٹ دے، اللہ ان کے چہروں کو الٹ دے، انہیں برباد کر دے۔ جب یہ لفظ نبی علیہ السلام نے کہا، یہ کس سے کہا تھا؟ 360 بت تو وہاں بھی رکھے ہوئے تھے، مکہ میں سب اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، محمد رسول اللہ نے اسی جگہ کھڑے ہو کر یہ کس سے کہا کہ ان کے چہروں کو پلٹ دے، ان کے چہروں کو خاکسار کر دے، انہیں ہلاک کر دے؟ کس سے کہا؟ یہ وہ رب ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جس کو ہم اللہ کہتے، جس کو ہم ارحم الراحمین کہتے۔ اللہ نے پھر فرشتوں کے ذریعے، اللہ نے پھر بدر کے اندر یہی لوگ جو کھڑے تھے آج، اللہ نے ان کے چہروں پر جب مٹی گری، اللہ نے انہیں کفر اور شرک کی حالت میں صحابہ کے ہاتھوں جہنم رسید کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے عجیب عجیب تدبیریں کی، عجیب عجیب پلاننگ کی، لیکن اللہ نے انہیں کبھی بھی رسوا نہیں کیا، کبھی بھی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونے نہیں دیا۔ یہی لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا محمد رسول اللہ جادوگر ہے، محمد رسول اللہ پاگل ہے، محمد رسول اللہ نعوذ باللہ ان پر سحر ہے، نعوذ باللہ کہا کہ ان پر جنات کا اثر ہے۔ تو لوگوں نے کہا اب ہم ایک کام یہ کریں گے، کیوں نہ ہم اس کا علاج کریں۔ یہی قریش لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کا علاج کریں گے۔ کہا کیسے کریں گے؟ کہا فلاں قبیلے کا فلاں ایک عامل ہے جو بہت خطرناک اور بہت طاقتور ہے، کتنا ہی بڑا جن کسی کو لگ جائے وہ اس کے جسم سے اس کو نکالتا ہے، لہذا ہم اس کو لے آئیں گے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو جنات لگ گیا ہے،
जो ये कहते हैं कि उस रब की तरफ आ जाओ, इन बुतों को छोड़ दो, इन बुतों से ताल्लुक तोड़ो, मखलूक से रिश्ते तोड़ो, उस रब को दिल में बिठाओ, उसके सामने झुककर उसकी इबादत करो, उसको रब मानकर उस पर यकीन को बढ़ाओ, ये कहा करते थे। तो ये कह रहे हैं कि इन पर जिन हावी हो गया है। उन्होंने कहा कि फिर हम उसके पास जाएंगे। जिमाद अस्दी एक वो शख्स जो उस वक्त में जिन्नात के निकालने का आमिल था। बहुत ऐसे लोग थे जो नज़र लगाकर हसद के ज़रिए लोगों को मारने वाले, जिन्नातों का इलाज करने वाले, इस तरह के बहुत सारे माहिरीन थे, काहिनीन थे। उस वक्त में ऐसे लोग बड़े बड़े ताकतवर वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि हम उसको लाएंगे, जिमाद अस्दी को। तो लोगों ने कहा ठीक है। वही कुरैश वालों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए उन्हें ले आए। पहले लाकर उन्हें बतलाया कि देखो तुम इनसे बात न करना, ये ऐसी बात करते हैं कि दिल पलट जाता है, तुम्हारा रिश्ता माँ बाप से टूट जाएगा, तुम्हारे रिश्तेदार खानदान और औलाद से तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। वो जादू और उनके बात ऐसे है कि अपने कानों में पड़ते ही इंसान बदल जाता है, लिहाजा कान को बंद कर देना। और तुम उनकी जब बात सुनो तो तुम समझ जाना उन पर जिन्नात है, तुम उस जिन्नात से बात ना करो, फौरन उस जिन्नात को उनके जिस्म से निकाल दो, वो बीमार है, नाउज़ बिल्लाह। वो ये कह रहे। जिमाद अस्दी आए, आने के बाद उनको सामने खड़ा किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ये झूम के झूम आया है और ये सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आकर जब देखा तो कहा कि आप हो मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप है जिस पर जिन्नात का असर है। कहा कि लो मैं अभी आपका इलाज कर देता हूँ। ये आया। अब इलाज की ज़रूरत किसको थी? इलाज, दवा और शिफा और डॉक्टर कौन था? मरीज़ कौन था? मरीज़ तो ये था जो आया हुआ। दवा की ज़रूरत तो इसको थी जो आया हुआ, शिफा की ज़रूरत तो इसको थी जो आया हुआ। डॉक्टर तो सामने थे, दवा और शिफा लेकर सामने बैठे हुए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब वो आकर उसने कहा मैं अभी आपका इलाज करता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तो सुन, फिर मुझे मेरी तकलीफ़ में तुझे बताऊँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, तो उसने कहा कहो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब ये कहा उसने कहा बस बस बस, खामोश हो जाओ, रुक जाओ। मुझे तो ये लगता है जिन्नात आप पर हावी नहीं है, ये जितने लोग हैं इन पर सहर है, इन पर जादू है। जो कलिमात आपने पढ़े, जो बोल आपने सुनाए, ऐसे कलिमात और ऐसे बोल मैंने आज तक कभी नहीं सुने। और मेरा इल्म ये कहता है ये कलिमात ज़मीनी नहीं है, ये कलिमात और ये बोल कोई आम इंसान नहीं कह सकता, कोई पागल और जिस पर जिन का असर हो वो नहीं कह सकता। लिहाजा आपको मैं अल्लाह का सच्चा नबी मानता हूँ। आप मुझे पाक करो, बीमार मैं हूँ आप नहीं। आप मेरा इलाज करो, मेरा दिल नापाक है इसको आप साफ करो। मैं आपका जिन नहीं निकालता। मेरे ऊपर जो ये कुफ्फार ने जाल डाला हुआ और कुफ्फार के अंदर जो दलदल में मैं अटका हुआ, आप मुझे इससे पाक करो। अब मुझे देर न करो कि मुझे इससे आप जल्दी और फौरन निकालो। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अभी ये तो खुतबा था, कुरान तो सुन ले, कुरान का बोल तो सुन ले, कुरान की एक आयत तो सुन ले। वो कहने लग गया नहीं, ये कलाम इतना ताकतवर है तो कुरान कितना ताकतवर होगा। मुझे अब आप इतनी देर न लगाए कि आप जो है मुझे इस्लाम में दाखिल करने में ताखीर हो। आगे हाथ बढ़ाया, ये जो आया था इलाज करने, ये जो आया था जिन्नात निकालने, आगे हाथ बढ़ाया और कहा आप मुझे फौरन मुसलमान और ईमान वाला बनाइए। अल्लाह के हबीब ने कहा फिर पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब ये उन्होंने कलिमात कहे, इसने भी सामने से कलिमात पढ़े और ये आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन गया। ये वो लोग थे जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को, इस्लाम को और दीन को, अल्लाह के नबी को लोगों के अंदर परेशान करने की तदाबीरें की, लेकिन अल्लाह ने अपने कुरान के ज़रिए, अपने कलिमात के ज़रिए, अपने नबी के ज़रिए उनके दिलों को हिदायत दी और अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता फरमाया। यही जिमाद अस्दी कल तक जो है तो आमिल था, अब जो है वो कामिल बन गए। कल तक जो आमिल थे अब वो कामिल बन गए और कल तक जो
कुफ़ार मुशरिकीन के साथ थे, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हो गए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि आ जाओ तुम मेरी रहमत की तरफ, आ जाओ मेरी तरफ तौबा कर कर, आ जाओ मेरी तरफ नमाज़ें पढ़ कर, आ जाओ मुझे सीने से लगाओ, मेरा दिल में जो है रहमत को बिठाओ। जब बंदा इस तरीके से अल्लाह की तरफ बढ़ता है, गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह को रब मानता है, उसके सामने अपने हाजत और मसाइल को रखता है, वक्ती तौर से इंसान भले परेशान नजर आए लेकिन अल्लाह पाक उसके दिल को परेशान नहीं करता। मौत से पहले अल्लाह उसको नवाजेगा, इज्जतें देगा, और आखिरत में भी अल्लाह उसको नवाजेगा, इज्जत देगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमें अपनी तरफ बढ़ने और हमें आगे रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों को हिदायत दे, अल्लाह हमारे दिलों को जो है तो पाक साफ गुनाहों से करने के फैसले फरमाए। अल्लाह हम सब को ये मुक़द्दस अय्याम, आने वाले मुक़द्दस अय्याम रमज़ान, उसकी तैयारियों में लगाने और लगने और उसके लिए तदबीर करने, गुनाहों से बचने की अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।